السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ خان۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم نے عتیق الرحمن بھنگر صاحب کو تکلیف دی، اور ہم جیسے ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں یہ ہماری ریکویسٹ جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ویٹنگ میں نہیں رکھتے اور جلدی سے، ان کی یہ مہربانی ہے۔ آج ہم جیسے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمارے نبی حضرت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو ان میں اعتراضات لگائے جاتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ میلاد منایا جائے، تو کوئی کہتا ہے کہ میلاد نہیں مناؤ، ایسے ہی اچھے وائٹ کپڑے یا صاف ستھرے کپڑے پہنو، اور مطلب ایک الگ تہوار ہوتا ہے، تو ہر کوئی اپنے طریقے سے مناتا ہے۔ تو ہم عتیق بھائی سے پوچھیں گے کہ ان کا نظریہ کیا کہتا ہے، یہ کس طرح مناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام عبداللہ بھائی، عتیق بھائی خیریت ہے؟ اللہ کا کرم، خیریت، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ربیع الاول تو آتا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ یہی آ جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول آ جاتی ہے، تو 12 ربیع الاول کو آپ کس طرح مناتے ہیں؟ عبداللہ بھائی، اصل میں یہ 12 ربیع الاول کے بارے میں ویسے تو سارا ہی سال اسلامی ہے، جس طرح ہمارے ایک ٹیچر کہتے تھے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں عیسوی سال، سورج کا عیسائیوں نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا، تو عیسوی سال جو کیا کہتے ہیں شمسی ہے وہ بھی اللہ کا ہے، قمری وہ بھی اللہ کا ہے۔ تو جو ہمارے پاس 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے عید میلاد النبی کے طور پہ، اس پہ اعتراضات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے 2 عیدیں دی ہیں، تیسری تو آپ نے خود کر لی وغیرہ، اس طرح کے اعتراضات جب عید کے طور پہ اپنا منائیں۔ تو بیسیکلی ان کو اعتراض کرنے والوں کو یہ ہے کہ آپ عید کر کے نہ منائیں، چلیں نام بدل دیتے ہیں۔ عید ہم بچپن میں پڑھتے آتے ہیں، عید لفظ عود سے نکلا، جس کا مطلب ہے خوشی منانا، اور میلاد اس کا عربی کا لفظ ہے پیدا ہونا، تو حضور کی پیدائش کی خوشی۔ اچھا کہتے ہیں کہ مکہ میں نہیں منایا گیا، آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو کسی نے خوبصورت جملہ کہا کہ ان لوگوں نے نہیں منایا اس لیے ہم لوگ منا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل کیا تھا ان کی دعا کی برکت سے، تو اس دن کو اس کو بھی عید کہا گیا ہے قرآن میں۔ اسی طرح حضرت عمر کے پاس یہودی آئے کہ جو خطبہ حجۃ الوداع کا دن تھا، اس دن ہم جو ہے نا، ہم ہوتے تو 2 عیدیں، ہم اس دن کو عید مناتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے تو اس دن 2 عیدیں بنائی، ایک تو جمعہ کا دن بھی تھا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس دن ہم پر اس کا دین مکمل کر لیا، ہماری تو 2 عیدیں تھیں۔ تو عید کے لفظ پہ اعتراض کرنا ہے تو کوئی میں کیا کہتے ہیں، کوئی عقل کا کام نہیں ہے نا۔ تو نام تو انسان کچھ بھی رکھ سکتا ہے خوشی کے موقع پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، ہاں ہر کسی کی اپنی خوشی کا اظہار ہے، کس طرح کرتا ہے، کوئی کسی کو کھانا دے کے کرتا ہے، کوئی لائٹنگ کر کے کرتا ہے، کوئی جھنڈے اٹھا کے کرتا ہے، ہر کسی کا اپنا ہے۔ ہاں جھنڈے یہ ہے کہ ایک حدیث میں جو روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین نے 3 جھنڈے لگائے تھے، مشرق میں، مغرب میں، آسمان میں، خانہ کعبہ کی چھت پر، تو یہ ایک جھنڈے بھی ثابت ہو گئے۔ روشنیوں کا یہ کہ آمنہ فرماتی کہ ستارے اتنے نیچے آ گئے کہ مجھے لگتا تھا ابھی میرے اس میں آنگن میں گریں گے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے خوشی منائی، تو یہ خوشی منانا اللہ کی سنت بھی آپ سمجھ لیجئے۔ تو مکہ والوں کو تو نہیں پتہ تھا کہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اس رات آیا ہے ہمارے پاس، وہ اللہ کا رسول ہے، نبی ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو انہوں نے خوشی منائی، کیونکہ ان کو پتہ تھا اللہ کا نبی رسول آ رہا ہے۔ تو خوشی کا منانا اللہ کے رسول آخری نبی کی آمد ہے، خوشی تو ایک بحیثیت امتی ہمیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی مدد کسی کر کے کرتا ہے، کوئی دوسرے طریقے، ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ جس طرح براق کو جب جنت میں براق لینے گیا جبریل امین، تو باقی ساری براقی خوش تھی، ایک رو رہی تھی، تو جبریل امین نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے کہ تم یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے نا، تم ان میں سے کسی ایک کو لے کے جاؤ گے، مجھے نہیں لے کے جاؤ گے، تو میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں۔ تو جبریل امین کو بڑا پیارا ہے، اسی کو لے گئے۔ تو ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہے، انداز ہے محبت کا۔ اچھا اس کے علاوہ جیسے کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ نہیں منانی چاہیے، اور کچھ لوگوں کا یہی راز ہوتا ہے یا ان کا انداز ہوتا ہے کہ وہ منانا چاہیے، لیکن کچھ حدیثیں یا ایسے اوپن بتا دیں یا کچھ وضاحت کر دیں کہ واقعی یہ حدیثیں میلاد پہ ہی آتی ہیں، فٹ ہوتی ہیں، ایسی کوئی آیتیں بتا دیں، جیسے کوئی حوالہ دے دے، اگر وہ تو الگ بات ہے کہ جو عالم ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث پڑھ کے۔ آپ کچھ ایسے کوئی آپ کے ذہن میں ہے یا آپ نے کبھی سنی ہے ایسی حدیثیں جس میں واضح طور پہ اشارہ ہو کہ ہاں میلاد منانا جائز ہے؟ کیونکہ ہم ایک تو آپ سے رائے لیں گے، کیوں آپ ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ منانا چاہیے، اور ایک اور بھی دوست ہے
اس سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کیسے منانا چاہیے یا نہ منانا چاہیے، کیونکہ ہم نے معاشرے میں دیکھنا ہے کہ کون کس طرح کیا کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، چلیں ٹھیک ہے، اعتراض جو ہے فی الحال کدھر ہے؟ پاکستان میں۔ یمن کو آپ نے دیکھیں، کل اس کے آرمی چیف آف سٹاف آرمی نے، پوری آرمی نے مل کے حضور کو خراج تحسین پیش کیا نا۔ چلیں غلط پاکستان والے ہو گئے، پوری دنیا تو غلط نہیں ہو سکتی، پوری دنیا منا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو خلافت عثمانیہ کے بعد، ٹوٹنے کے بعد یہ سارے رواج شروع ہو گئے، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا۔ حضور کی ذات پر اعتراض اس ٹائم ہوئے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کے ذریعے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ اپنی امت کو بتا رہے تھے، اور یہ ان کی انجیل میں بھی ہے کہ اے لوگوں، میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، ان کی خوشخبری بتا رہے ہیں، تو ان کی آنے کی خوشخبری پہلے سے بتا رہے ہیں۔ تو میلاد میں تو عید کی طرح کوئی نماز بھی نہیں ہوتی، کوئی خطبہ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ عید کا لفظ صرف خوشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بس۔ باقی عید بقول عید کے طریقہ کار اس میں شامل نہیں ہے، جس طرح نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کی مبارک ہوتی ہے، اس طرح وغیرہ کی اس میں وہ نہیں آتے۔ ہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے علماء رہے ہیں تابعین سے لے کر اب تک، حضور کی خوشی کی جو ہے نا محفلیں سجاتے آئے ہیں ہمیشہ سے، یہاں تک کہ اس نے کون سے محدث دلوی ہیں، مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا، انہوں نے بھی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں بھی لکھا ہے۔ تو اس کے بعد تو اعتراضات شروع ہوئے کہ یہ عید کے طور پہ نہیں منانا چاہیے، حالانکہ عید کے طور پہ نہیں منایا جاتا، لفظ خوشی کو عید کو خوشی کے لفظ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ حضور کی کیا کہتے ہیں حدیث علیہ السلام کے بتایا ہے کہ انہوں نے حضور کے آنے کی خوشخبری دی ہے۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں حضور خود فرماتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ منڈے کے دن، سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا، تو حضور نے اپنے آنے کی خوشی اپنے انداز سے منائی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے منائی۔ یہ تھے ہمارے عتیق بھائی جنہوں نے اچھے دلائل دیے۔ آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ ہاں عید منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے، بات کریں دلیل پہ نہ کہ گالیوں سے۔ اگر کمنٹ کرتے ہیں تو اچھے کمنٹ دیں اور اس کے دلائل دیں کہ ہاں کہ عید منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو پہ۔ اس کے علاوہ ہمارا معاشرہ یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔